چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے ارے مانگ لو اور کیا چاہیے مانگ لو کیا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں کہنا نہیں پڑتا یا رسول اللہ یہ مل جائے یا رسول اللہ یہ مل جائے کہنا نہیں پڑتا آپ اپنے دل میں اپنے جذبات لے کر جائے وہاں کرم ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں مانگنے کی ضرورت ہے نہیں پڑتی وہاں تو اللہ حکم دیتا ہے میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ تو لا ترفعوا اصواتکم سبحان اللہ فوق صوت النبی میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری آوازیں اونچی نہیں ہونی چاہیے یہاں تو امام مالک جیسے لوگ جو حضور کی بارگاہ میں حدیث پڑھاتے تھے 30 سال حدیث پڑھائی لیکن صفحہ پرتنے کی آواز بھی نہیں پیدا ہوتی وہاں بن مانگے ملتا ہے وہاں آنسو چلتے ہیں وہاں اندر کی محبت چلتی ہے وہاں اندر کا پیار چلتا ہے اور ہم ٹوٹل بناوٹی ہو گئے ہمارے انداز ہمارے اٹھنے ہمارے بیٹھنے جیسا کہ میں نے پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے پہ آخر میں حدیث سنائی تھی نا جس کے آخر میں علماء کا ذکر کیا تھا کہ علماء بھی وہ بخشے جائیں گے کہ جن کی نیت پیغام پہنچانے والی اللہ اور اس کے رسول کے لیے جس مولوی کی سوچ جس مولوی کی فکر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ ہوئی اور ہوا کہ لوگ مجھے کہیں خطیب ہے بہت بڑا لوگ مجھے کہیں کہ عالم ہے بہت بڑا لوگ مجھے نذرانے دیں لوگ مجھے چندے دیں اور لوگ میرا ذکر کریں اگر اس کے پیچھے اگر اللہ کی رضا نہ رہی نا بھائی تو سب کچھ غارت ہو جائے گا اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہوئی اللہ مال بھی دیتا ہے پیسہ بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے ہاتھ بھی چماتا ہے سب کچھ کرواتا ہے ڈبل کرواتا ہے اور اگلا جہان بھی اچھا کروا دیتا ہے اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کے سینے میں ادب مصطفیٰ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آقا آپ کو علم ہے ہم کو کیا
دیرا مل گئے سبحان اللہ انہوں جنت نو جاون دی راہ مل گئی انہوں جنت نو جاون دی راہ مل گئے جن تک لئیاں رام دے نے دیا جن تک لئیاں رام دے نے دیا مدینے دیا چڑھیاں رام دے اور جد تک ساواں دے وچ ہیں حافظہ جد تک ساواں دے وچ ہیں حافظہ کردہ تو سلام دے نے دیا کردارا تو سلام دے یا نہ ٹھنڈیاں دے نے دیا یاد آنا فضا ہم دے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک کریم آقا علیہ السلام محبوب علیہ السلام نے بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق و مالک آپ دی تہاڈی میری ساڈی سب دی حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین یہ لمحات جو اللہ دے گھر دے اندر گزار رہے ہیں یہ بڑے ہی باعث برکت نے باعث رحمت نے باعث عزت نے اللہ تعالیٰ یہ لمحات کو قبول فرما لے اور جس اندھیرے کے اندر اسی زندگی گزار رہے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ اس اندھیرے چ کڈ کے سانو اپنے دین دی روشنی عطا فرمائے سانو اللہ دین دی سمجھ بوجھ دین دی تڑپ عطا فرمائے جس مقصد واسطے اللہ نے انسان کو اس کائنات تے بھیجا ہے اللہ وہ مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے وہ مقصد کی ہے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمارے ہاں قانون ہے کہ جس کام کے لیے بندے کو ہائر کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے ہمارے ہاں قانون یہ ہے کہ اس سے پورا کام لیا جاتا ہے مثلا میں ایک اگر فیکٹری میں کام کرتا ہوں میں مزدوری کرتا ہوں وہاں میری اگر 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو میرا مالک مجھے کہے گا کہ آپ نے 10 گھنٹے ہی ڈیوٹی کرنی ہے آپ کو وقفہ ملے گا تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ کھانا شانا کھا لیں چائے شائے پی لیں باقی آپ نے 9.5 گھنٹے کام کرنا ہے اگر نہیں کروں گا تو مالک خوش نہیں ہوگا اعتراض کرے گا ایک دفعہ سمجھائے گا 2 دفعہ سمجھائے گا پھر کہے گا جناب آپ تشریف لے لیں یہی حال ہوگا اللہ نے بھی انسان کو ایک کام کے لیے پیدا فرمایا اور کہا ہے کہ تو نے میری عبادت کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب فیکٹری کے مالک نے آپ کو یا مجھے ہائر کر کے 9.5 گھنٹے یا 9 گھنٹے ڈیوٹی لی ہے پھر وہ ہم پہ خوش ہوا ہے اور اگر ہم تھوڑا سا بھی ٹائم اس کا پورا نہیں اسے دیتے تو ناراض ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا سبحان اللہ توجہ طلب بات ہے اللہ کہتا ہے میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو جس بندے کو رب نے پیدا عبادت کے لیے کیا ہے تو کیا وہ بندہ اپنے مالک کا حق پورا ادا کر رہا تھا ہم نے تو یہاں ڈال دیا نا بیچ میں وقفہ ہے اللہ نے وقفہ کوئی نہیں ڈالا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو 24 گھنٹوں میں سے جناب 6 گھنٹے سونے کے لیے دیتے ہیں نہیں کھانے کے لیے کوئی ٹائم آپ کو دیا
کئی قرآن کی آیت ہو؟ کوئی نہیں بھائی. اس نے 24 گھنٹے جو آپ کو دیے ہیں نا دن اور رات، اس میں اپنی عبادت مانگی ہے. اللہ نے فرمایا عبادت کرنی ہے. چلو آپ نے میں نے 24 گھنٹوں میں وقفہ دینا ہے تو چلو اپنی طرف سے بنا دیتے 2 گھنٹے. تو کیا 22 گھنٹے ہم عبادت کر رہے ہیں؟ نہیں. اپنی طرف سے آپ وقفہ بنا لیں 4 گھنٹے کا، تو کیا آپ باقی 20 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں؟ ہم میں سے اس زمانے میں جو بڑا پہنچا ہوا، جس کو ہم سمجھتے ہیں نا اپنے گلی محلے میں، جس کو ہم بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. بھائی 5 وقت کی نماز کا ٹائم اگر جمع کیا جائے تو وہ 1 گھنٹہ بنتا ہے. کوئی بہت آہستہ آہستہ پڑھتا ہے تو 1.25 گھنٹہ بنا دیں. آپ تو 24 گھنٹوں میں سے 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اپنے مالک کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کے 24 میں سے 1 گیا تو پھر باقی 23 کم ہے. تو کیا آپ کے ملک پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہم 1 گھنٹہ کر رہے ہیں، 23 گھنٹے ضائع کر رہے ہیں. تو کبھی غور کریں کیا ہمارا مالک ہم پہ راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس نے سہولت دے دی ہے. اس نے تیری خواہش کو بھی اپنی عبادت بنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری چاہت کو بھی اپنی عبادت بنا دی ہے. مثلا آپ نے رات سوئے ہیں 8 گھنٹے، ہمارے علی وکیل صاحب رات کے پچھلے پیر اٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی قسمت کی بات ہے. اور اے نا تسی اپنی قسمت ناز کیتا کہ اندر ڈیوٹی رہتی ہے. یہ مالک جس پہ خوش ہوتا ہے یہ اسی کو بے شک. اور اپنی عادت نہ بنائیں، اپنی عبادت بنائیں. اپنی عبادات کو عادت نہ بنائیں، عبادت بنائیں. ناز کرنا چاہیے کہ مالک نے کرم کر دیا یار، اپنے گھر بنا دیا، لوگوں کو نماز کے لیے دعوت دینے کو. حسین کا بیٹا امام زین العابدین مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو جاتا تھا، غلام کہتا تھا حضور اندر چلے، آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ چہرہ سرخ ہو جاتا، جلال آ جاتا، اور ایسے لگتا تھا کہ آپ کی گالوں سے نا رخسار سے خون ٹپکنے لگا. تو آپ اس کے کہنا غلام نے حضور کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں اندر داخل ہوتے؟ تو آپ رو پڑتے، تڑپ پڑتے، رو کے فرمایا کرتے تھے کتنی بڑی بارگاہ ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس کی بارگاہ میں چلے جائیں؟ سبحان اللہ. کس منہ کے ساتھ جائیں؟ اور جن کے نام سے تیری اور میری بخشش ہونی ہے ان کا یاد، کس منہ کے ساتھ جائیں؟ جن کے وسیلے سے ہم نے بخشا جانا ہے ان کا اپنا یاد. یہی امام زین العابدین. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے. ہم اپنی عبادت میں خلاص نہیں پیدا کرتے. مخلص ہو جائیں یار اپنے آپ کے ساتھ. جب آپ نماز کے لیے آئیں تو اس درد کے ساتھ آئیں کہ ہم جانتے ہیں ہمارا مالک قبول کرے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کر لیا، آپ نے جو ہے سبحان اللہ بھی پڑھ لیا، الحمدللہ بھی پڑھ لیا، قل اللہ بھی پڑھ لیا، تو جناب جب اللہ کے سلام بھیجنے پہ یا رکوع میں جاتے ہوئے پتا چلا ہم پڑھ کیا رہے تھے، پھر سوچ رہے ہوتے ہیں یہ فرض تھے، یہ نفل تھے، ہم نے کیا نیت کی تھی، ظہر پڑھ رہے تھے، عصر پڑھ رہے تھے. تو ہمارے اندر وہ جذبے نہیں ہے. جو جذبات کے ساتھ پڑھتے ہیں انہیں لمحہ بلمحہ قرب نصیب ہوتا ہے. مولا علی سے جب منافق نے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا تھا، اس نے کہا کبھی رب کو دیکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا ظالم علی تو سر سجدے سے تب تک اٹھاتا ہی نہیں ہے جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کرتا، کیونکہ اس کی نماز تھی اس سے پڑے گا. حضور کو اللہ نے معراج آسمانوں پر اور اپنی بارگاہ میں بلا کر کروائی نا، اور اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو معراج نماز کی صورت میں عطا فرمایا. رکھ اپنے مالک کی بارگاہ میں سر سجدے میں. الصلاۃ معراج المؤمنین، اللہ نے مومن کی معراج نماز میں رکھ دی. تو ہر لمحہ معراج کر سکتا ہے، رکھ نہ سر سجدے میں. حضرت مولا علی شریف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نا جب بھی وضو کرنا، بلکہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو نبی پاک فرماتے ہیں، یہ دیکھیے بلال کی شان، نبی پاک فرماتے ہیں جب میں گیا نا جنت میں، کون فرما رہے ہیں؟ حضور. معراج کی رات جب میں گیا نا
جنت میں، تو سرکار فرماتی ہیں جب میں جنت میں گیا تو مجھے بلال کی آواز مجھ سے پہلے جنت میں آ رہی تھی، میں بعد میں پہنچا، بلال پہلے پہنچا ہوا تھا، میں نے بلال کی آواز کو سنا۔ سرکار واپس آئے معراج سے تو حضور نے بلال کو بلایا، حضور نے فرمایا بلال سچی سچی دسی کیڑا نیک کام ہے، کیڑا چنگا کام کرنا ہے کہ میرے تو بھی پہلے جنت میں پہنچ گیا۔ تو حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو تو کچھ بھی نہیں۔ جن کے پاس کچھ ہوتا ہے نا کچھ باتیں ہیں، جس کے پاس خزانہ ہوتا ہے نا وہ لوگوں کو گلی بازار میں بتاتا نہیں ہے میرے پاس خزانہ ہے کہ آج میرے کو لوٹ لو، نہیں کچھ باتیں ہیں۔ خزانے والا خزانے کو چھپاتا ہے، کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں بلال سچ سچ بتاؤ کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچے، تمہاری آواز میں نے پہلے جنت میں پائی ہے۔ حضرت بلال اچھی بات ہے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بھی امی یا رسول اللہ آقا سونیا میرے ماں باپ میرے ماں کو تھوڑے تو قربان ہو جاؤں، سونیا میرا جڑا خاص عمل میں سمجھنا نہ جے اگر حضور تسی کچھ ہی ہے۔ نے فرمایا یا رسول اللہ عرض کرتا کہ میں کدے بھی بے وضو نہیں رہا، سبحان اللہ، تے نال جدوں بھی وضو کراں نال دو رکعتاں نماز میں پڑھ جائیں۔ ساری زندگی دا معمول ہے سونے کدے بے وضو وقت نہیں گزاریا، تے جدوں بھی وضو کیتا ہے نال دو رکعت نماز پڑھ لی۔ اچھا یار اگر وضو ٹوٹ جاوے 20 منٹ ہوندے نے زوال دے صبح، تقریباً 20 منٹ ہوندے نے دوپہر نو تے 20 منٹ ہوندے نے شام نو، اگر اس ٹائم تے بلال دا وضو جاوے ٹوٹ تے وضو کرے بلال تے نفل تے پڑھ نہیں سکدا۔ اگر فجر کے بعد زوال دا ٹائم شروع ہویا تو بلال دا وضو ٹوٹ گیا، بلال نے وضو کیتا تو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دوپہر نو اس ٹائم وضو ٹوٹ جائے تے وضو کرے تے کیونکہ بلال نے زندگی دا معمول بنایا نال ہی دو رکعتاں بھی پڑھنیاں نے، تے دوپہر نو ہوے زوال دا ویلا تے رکعتاں تے نہیں پڑھ سکدا، تے شام دا جدوں ویلا ہوئے تے جدوں وضو جاوے ٹوٹ، اگر کبھی اس ٹائم تے ٹوٹ جاوے تے وضو کرنا ہے تے نال دو رکعتاں پڑھ سکدا بندہ نہیں پڑھ سکتا نا۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اللہ نو تیرے وضو نال اتنی محبت ہے، تیرے نفلاں نال اتنی محبت ہے، محمد دے 1.25 غلاماں وچوں اکو بلال تینوں رب نے شان عطا فرمائی ہے کہ بھاویں زوال دے وقت بھی ہون بلال وضو کرے تے 2 رکعت پڑھے گا تے رب بلال دے وضو دی رکعتاں قبول فرما لے گا۔ یہ شان انوکھی رب نے حضور تے بلال کو عطا فرمائی۔ تسی کسی شے نال وفا تے کرو ویکھو رب کرم کیویں کردا، راہ سے کھول کیویں دیندا ہے۔ میرے حضور دے کتنے غلام سن، سونا پانا جائز نہیں ہے، ایک نو خاص حضور نے بلا کے سرکار نے فرمایا جا ویلے تے نہیں جا ہیں، ریشمی کا کپڑا پانا اجازت مرد نو نہیں ہے۔ حضور نے غلام کو بلایا تو نے اپنا مسئلہ دسیا، سرکار نے فرمایا شریعت محمدی دے سی آپ وارث ہیں، جویں محمد کہے گا رب شریعتاں بدلدا جاوے گا، لہذا اپنا تعلق حقیقی طور پہ مصطفیٰ نال جوڑو۔ گل نو واپس چلنا کہ جو آیت پڑھا پڑھا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اپنے موضوع پر چلیے، لیکن اس تو پہلے جڑا ساڈا یہ موضوع بھی ہے وہ بھی انہیں نال جڑیا اس چیز نال ہے کہ رسول اللہ نال محبت ساری پکی ہوئے، سرکار نال پیار پکا ہوئے گا، حضور کا عشق سچا ہوئے گا، حضور کی محبت سچی ہوئے گی، حضور کی محبت سچی ہوئے گی، انشاءاللہ کرم ہونا ہے۔ جڑے اسی اگر اپنے اپنے گریبان مجھ سمیت اسی سارے اپنے گریبان چاہیے نا کہ اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، نماز کی محبت، حج کی محبت، زکات کی محبت، روزے کی محبت، یہ سارے اسی پیار ضرور کرنے ہیں، لیکن پہلے آدھے رشتے کی محبت نہیں ماننی۔ اپنی ایمانداری نال پوچھ لو کہ اسی اللہ نال کتنی محبت کرنے اور اپنے بال بچوں نال کتنی محبت کرنے، اسی رسول اللہ نال کتنی محبت کرنے، اپنی بیوی بچوں نال کتنا پیار کرنا، اپنے رشتے داراں نال کتنا پیار کرنا، انہاں نال ود کے جس اس ماحول وچ اسی رہ رہے ہیں سب تو زیادہ نفسا نفسی دا جڑا ماحول بن گیا اس دنیا کی دولت، اسی دولت نال کتنا کو پیار کرنا، دنیا کے پیسے نال کتنا ساری وفا ہے، اللہ اور اس کے رسول دے نال ساری کتنی وفا،
اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ اقبال صاحب آپ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ادھر کوئی ترجمہ آپ آپ کے سامنے رکھیں گے، چند شرائط رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سب سب عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ سورۃ توبہ دی آپ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اللہ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. کہ بے شک صدقات اور زکوٰۃ جو ہے یہ محض غریبوں اور محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی سے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے اور خوب جاننے والا ہے تمہارا رب اور بڑی حکمت والا ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا مقدسہ کا جو ترجمہ تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آج کا موضوع ہمارا رہے گا بالخصوص زکوٰۃ کے حوالے سے. آج کا موضوع زکوٰۃ کے حوالے سے رہے گا. اگلا ماہ مقدس اس میں دو صحابہ جو ہے اپنے صدقات، اپنے زکوٰۃ، اپنے فطرانے اور دیگر چیزیں جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تحائف پیش کرتے ہیں. تو لہذا میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس جمعے پر جو ہے ان مسائل کو سامنے رکھا جائے. محبت والی، درجدار اشعار والی، محبت والی صحابہ کی باتیں، حضور کے اس کی باتیں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ فرائض کو بھی سننا چاہیے. اور پھر اگلی بات یہ ہے ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں. جس بات جو بات ہماری سمجھ میں نہ آنے، یہ آپ کا میں مطلب آپ سے نہیں کہہ رہا، ہمارے ہاں ہمیں بھی 15 سال ہو گئے ہیں یہ امامت خطابت کرواتے ہوئے. ہمیں اندازہ ہے کہ جس بندے کی جو بات خود سے سمجھ میں نہ آئے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ یہ میں نے مسئلہ پہلے دفعہ سنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ میں نے مسئلہ سن لیا ہے. نہیں، وہ اگلے بندے پہ سنانے والے پہ اٹیک کرتا ہے. لو جی 50 سال ہو گئے اسی نے پہلے سنے ہی نہیں. بابا 50 سال ہو گئے جب تم نہیں سنیا تو قسم ساڑا دے نہیں ہے. سنیں، اپنے علم میں اضافہ کریں، اور شریعت کے جتنے معاملات ہیں، نماز، روزے کے، حج، زکوٰۃ کے، یہ آپ کو مجھے آنے چاہیے. یہ ہمارے اوپر فرضی علم ہے، یہ آپ پہ بھی فرض ہے، مجھ پہ بھی فرض ہے. ہر مسلمان آخر بالغ پر اتنا علم ہونا فرض ہے جو آپ پر مجھے ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ہم زندگی کے جن جن شعبات میں کام کر رہے ہیں وہاں ہمیں پتا ہو کہ اللہ رسول ہمارا کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں. آئیے نمبر 1 فقراء، نمبر 2 مساکین، نمبر 3 عاملین، نمبر 4 تالیف قلوب، نمبر 5 رقاب، نمبر 6 غارمین، نمبر 7 فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 ابن السبیل. یہ 8 لوگ ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں بولیے؟ 8 لوگ ہیں جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. وہ آپ کے سامنے ابھی میں ایک ایک کر کے وضاحت کروں گا. جس کسی کو تھوڑی بہت کنفیوژن ہو رہی ہو وہ ابھی بھی دوران خطاب بھی کھڑا ہو کے پوچھ سکتا ہے. اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہو، لمبا مسائل پوچھنے ہو، یا خود سے وہ اپنا معاملات صدقہ، زکوٰۃ یا فطرانے کے معاملات ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں لگی، وہ نماز کے بعد تسلی سے بیٹھ کر پوچھ لے گا اور میں فقیر انشاءاللہ آپ کو جواب دے کے ہی یہاں سے جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ آئیے پہلے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے، ابھی آپ نے توجہ طلب آتے ہیں، آج زور شور نہیں آپ کے سامنے رکھنا، آج آپ کو مسائل سکھانے ہیں اور بتانے ہیں. پہلے نمبر پر ہے فقراء، فقیر جو ہوتا ہے. پہلے نمبر پہ زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ جو فقیر ہو. اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقہا کے نزدیک فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا ہے مگر وہ نصاب سے کم ہو اور اس کی بنیادی ضروریات زندگی بھی پوری نہ ہو سکیں. یہ زکوٰۃ کا پہلا مصرف ہے. ایک فقیر ہوتا ہے گلی محلے میں، روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ مانگنے والا. اس فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہے.
وہ گداگر ہے، وہ فقیر ہے نہیں ہے. ہمارے اسی لاہور کے میں نے کل ہی فیس بک پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک انٹرویو لینے والے نے ایک فقیر کا پیچھا کیا. جب پیچھا کیا تو وہ ایک مارکیٹ میں جا کے اپنی گاڑی لگاتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے، ٹانگ اس کی ایک خراب ہے، گاڑی سے اترا اور گاڑی سے اتر کر باہر نکل کے بھیس بدل لیا اور پھر مانگنا شروع کر دیا. پھر اس کی تفسیر جو اس نے خود بھی اپنے بتائی نا، تو اس نے بڑے جو جذبے کے ساتھ بتائی. اس نے کہا میں فیکٹریوں میں گیا، میں لنگڑا تھا، مجھے کوئی کام ہی نہیں دیتا. میں دکانوں پہ گیا تو دکانوں والوں نے مجھے نہ رکھا. مگر اپنے مسائل اس نے بتایا کہ لنگڑا ہونے کی وجہ سے جب میری روٹی نہیں پوری ہو رہی تھی تو پھر میں نے یہ راستہ اختیار کیا. روزانہ کی 25 سے 30 ہزار روپے کی دیہڑی لگاتا ہوں. اپنی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اپنا مکان بھی ہے اور کچھ دکانیں بھی وہ بتاتا ہے، گھر بھی بتاتا ہے کہ وہ میں نے کرائے پہ دے رکھی ہے. کون وہ؟ گداگر ہے، شریف فقیر نہیں ہے وہ. تو ان فقیروں کی بات ہے نہیں ہو رہی کہ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو، بیچارہ تھوڑا بہت اپنی زندگی کا سلسلہ چلا رہا ہو اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، لوگوں کے سامنے یوں در بدر ہاتھ نہ پھیلاتا ہو وہ فقیر. اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کو پورا نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو ان کو ہدایت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر زکات فرض کی ہے جو دولت مندوں سے لے کر فقراء کو دی جائے گی. امیروں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ غریبوں کو دے گا. تو پہلے نمبر پہ فقیر ہے، وہ اس کو آپ زکات دے سکتے ہیں. نمبر 2 مساکین. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست ہوتا ہے. مسکین جو ہے، ایک تو ہم نے لفظ جو ہے نا وہ رٹے ہوئے ہیں کہ یہ یتیم ہے، یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے. مسکین کی فقہ میں جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مسکین فقیر کی نسبت زیادہ تنگ دست ہوتا ہے اور خستہ حال ہوتا ہے. یہ زکات کا دوسرا مصرف ہے. یہ بھی فقیر کی طرح دوسروں کے مالی تعاون کا محتاج ہوتا ہے. یہ بھی دوسروں کی طرح جیسے فقیر تھا اسی طرح سے یہ دوسروں سے لیتا ہے. نمبر 3 عاملین. عاملین کسے کہتے ہیں؟ عاملین ایسے افراد جو حکومت کی طرف سے زکات اور عشر کے وصول کرنے پر مامور ہوں، مقرر کیے گئے ہوں. ان کو زکات فنڈ سے اجرت یعنی تنخواہ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ خواہ امیر ہو یا غریب ہو، یہ زکات کا تیسرا مصرف ہے کہ جو اس آدمی کی زکات فنڈ پہ گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ لوگوں سے وصول کرنے ہیں اور آگے ان کو دینے ہیں، تو جو وقت کا حاکم ہوگا، جو حکمران ہوگا، وہ اس کی جتنی تنخواہ مقرر کر دے گا. مثلا اس کی تنخواہ 50,000 روپیہ ہے تو وہ اس زکات کے فنڈ میں سے 50,000 لے سکتا ہے. وہ چاہے امیر ہی ہو، وہ چاہے خود امیر ہی ہو، وہ زکات فنڈ سے اپنی تنخواہ جو مقرر کرے گا حکمران، وہ اتنی تنخواہ لے سکتا ہے. یہ تیسرا مصرف ہے. چوتھے نمبر پہ تالیف قلوب سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ایک زکات کا مصرف ہے. زکات اور عشر کا چوتھا مصرف مؤلفۃ القلوب ہے، یعنی وہ لوگ جن کو تالیف قلب مقصود ہو. تالیف قلب کا مطلب ہے دل موہ لینا، اپنی طرف مائل کر لینا، اپنی طرف کسی کو مانوس کر لینا. اس حکم خدا بندی کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کے سخت مخالف ہیں ان کی مالی مدد کر کے ان کو اسلام کے اندر جو ہے داخل کیا جائے. اب غیر مسلم کو آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیں. غیر مسلم کو آپ اپنی زکات نہیں دے سکتے، لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دے سکتی ہیں. دونوں بنا دیے نا سوال آپ کے لیے. سوال دونوں اس لیے بنائے تھا کہ آپ کے بات ذہن میں بیٹھ جائے. ایک طرف میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی غیر مسلم کو زکات نہیں دے سکتے، دوسری طرف کہہ رہا ہوں کہ بھائی دے سکتے ہیں. اب اس میں درمیانی راستہ کیا ہے؟ ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے اس کو تم دے سکتے ہو کہ جو تمہاری خدمت میں رہتا ہو، جو تمہارے آس پاس رہتا ہو اور اس کا دل کرتا ہو کہ اسلام کی طرف توجہ کرے. اگر وہ کبھی کبھار آپ کے پاس بیٹھتا ہو تو وہ اسلام والی باتیں سننا پسند کرتا ہو، اسلام سے محبت رکھتا ہو، اسلام سے پیار کرتا ہو، ایسے آدمی کو آپ جو ہے
پیسے اس کو دے سکتے ہیں اور وہ لے سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے دینے سے، زکات کے چند ٹکے دینے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے اور وہ مسلمان ہو جائے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت صفوان بن امیہ. اکثر آپ ان کا یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ اس کا فائدہ کیا ہوا تھا. صفوان بن امیہ یہ ابھی جب تک اسلام میں داخل نہیں نہ ہوئے تھے، انہوں نے سن رکھا تھا کہ مسلمانوں کے نبی محمد بڑے لجپال ہیں، بڑا نوازتے ہیں. تو وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ سرکار دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں چرا رہے ہیں اور دو پہاڑوں کا درمیان بھرا ہوا ہے، حضور اتنی بکریاں چرا رہے تھے. اس نے سوچا کہ میں نے سنا ہے محمد کے غلام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی ہیں. اس نے جاتے جاتے نا حضور سے کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے علاقے کی طرف، تو سرکار کو مہربانی فرمائیں، سنا ہے آپ بڑے سخی ہیں، کوئی دو چار بکریاں دے دیو سامنے. جس کے بارے میں یہ مشہور ہو، اور سخی بھی ایسا سخی کہ جہاں سے جتنے بھی کائنات کے سخی ہے وہاں سے فیض پاتے ہیں. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا نا یا رسول اللہ آقا مہربانی کرو نا دو چار بکریاں سانو بھی دے دیو. سرکار نے اس کو قریب بلایا، سرکار نے نام پوچھا، کہاں میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، واپس جانا ہے. سرکار کی جو دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا ریوڑ بڑا ہوا تھا نا، حضور نے اسے چھڑی پکڑائی اور فرمایا صفوان بن امیہ جا ساریاں تینوں دتیاں محمد والمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے دو چار والی گل آئے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ارے ان کا کرم تو پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. سرکار تو سرکار ہے. صفوان بن امیہ کو حضور نے چھڑی پکڑائی. سرکار نے فرمایا جا بیلیا سارے جانور دیتے، اور انہیں سارے ڈنگر اگے لائے. تو جدو اپنے پنڈ اپنی بستی پہنچا تو پہلے نا نعرے لانا جا رہے تھے، او لوگو آؤ سارے مل کے محمد کا کلمہ پڑھیے، محمد اینا دینا ہے جگ دے ہور لوڑ ہی نہیں پہنی. اور جب انہوں نے اپنی بستی میں جا کر حضور کی محبت کا اور حضور کی سخاوت کا اعلان کیا نا، ان لوگوں میں سے ایک شخص اٹھا تھا جس نے محمد کا کلمہ پڑھا، جسے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں. تو یار وہ بکریاں دا ریوڑ جڑا ہے، ایک ریوڑ بکریاں دا کوئی زیادہ نہیں سی. اتنے تو کئی مسلمان ہو گیا ہے نا، سارا علاقہ پھر مسلمان ہویا. میں کیا زمان نے جگ دیا سارے بکریاں میں قربان کریے تے ابو ہریرہ نو لے لئیے 1400 پھر بھی. کیونکہ ذخیرہ حدیث کے اندر جس راوی نے سب سے زیادہ روایتاں 1.25 لاکھ صحابہ جو بیان کیتیاں نے نا، ان کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے. حضور کی حدیثاں سب سے زیادہ بیان کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہے. لہذا کہ تعریف قدوم تو مراد کی ہے کہ ایسے لوگ جب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ماں بھی چھڑ جائے گی، بھائی بھی چھڑ جائیں گے، بہن بھائی رشتے دار سارے چھڑ جائیں گے، کھاواں گے کہ تو پیاں گے کہ تو. اللہ نے فرمایا تم اسلام میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے تہاڈے واسطے برکت کے دروازے کھول دے گا. حضرت عثمان بن امیہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور جتنے جا کے تبلیغ کی تھی تے سارے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی بھی چاہ گئے. آگے رکاب قلب 5ویں نمبر دے. رکاب قلب کے گردنے چھڑانا یعنی غلام آزاد کرانا. تفصیل جان کی ضرورت نہیں کیونکہ غلامی کا سلسلہ سارے اس ماحول نہیں رہ گیا کہ غلاماں اگر آزاد کرانا ہوئے جی حضرت بلال حبشی نو حضرت ابو بکر نے آزاد کرایا، تو غلاماں بھی آزاد کران واسطے مسلماناں دی جوئی چلیان واسطے تسی زکات دا پیسہ خرچ کر سکتے ہو. غارب کسے کہتے ہیں؟ غارب سے مراد قرض دار ہے. اے ضروری ہے، اینو ذرا توجہ فرماوے. قرض دار ہیں، یہ زکات کا چھٹا مصرف ہے، یعنی مال زکات سے قرض داروں کے قرض بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. ہمارے معاشرے
میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نسل در نسل قرضوں سے نہیں نکل پاتے. کچھ تو ہماری عادتیں بگڑی ہوئی کہ قرض لینے کی عادت پئی. اگر نہیں بھی عادت تو بیچارہ کوئی مجبور ہو گیا ہے. اب قرض کی تو حالت یہ ہے نا کہ ایک بندے کی ایک فیکٹری ہے نا تو وہ جناب بینک میں رکھ کے اتنا پیسہ لے لیتا ہے کہ ایک فیکٹری اور بنا لیتا ہے. تو یہ حرام ہے جناب, یہ جائز نہیں ہے. اور وہ ایک فیکٹری اور بنا لے جناب 5 کروڑ کا قرض لے کر پھر بعد میں کہے میں مقروض ہوں 5 کروڑ کا میرے زکات دو. انہوں زکات نہیں, انہوں فائدہ دو. اس چیز کی اسلام اجازت نہیں دیتا. جو حقیقی طور پہ غریب آدمی ہے, قرضے کے نیچے پھنسا ہوا ہے اور اس کا کوئی اور راستہ نہیں نکل رہا, بیچارہ کہیں نہ کہیں سے بس کما کے اپنی روٹی پوری کرتا ہے اور وہ بیچارہ اپنا قرض نہیں ادا کر پاتا. محمد کے غلاموں, حضور کے ایسے غریب جو ہے غلاموں کے سروں پہ ہاتھ رکھو, ایسے لوگوں کا ساتھ دو. اگر کوئی بندہ کہتا غیر مطلب یا کوئی پرانے والا بندہ کہتا ہے کہ یار تم نے اللہ کے نام نہ دے, وہ غیر مطلب آتا یار تم نے اللہ کے نام نہ دے. سارے مسلمان کا دینا چاہیے کہ نہیں؟ سنیں, اللہ تبارک و تعالی جب آپ خدمت جب کسی کی کرنے لگے تو خدمت پہ دیکھا کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ کا بندہ سمجھ کے آپ کو پتا ہو یہ اس کو دیں گے تو یہ ناجائز خرچ کرے گا, غلط راستے پر لگے گا تو اس کو کبھی بھی نہ دیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال جو ہے نا اس کو دوسری بات کے ساتھ یہ ہو گیا کہ آپ اس کی خدمت کر دیں, لیکن جو آپ کی زکات ہے نا واجبہ زکات وہ ان 8 آدمیوں کے علاوہ آپ نے اور کسی کو نہیں دے. جو زکات ہے نا واجبہ, آپ زکات واجب ہے. یہ جو صدقہ ہے نا یہ نفلی صدقہ جو دیتے ہیں اس کے اور مسائل ہیں, اور جو زکات واجبہ ہے قرآن سے آپ کو پڑھ کے 8 سنائے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان ہی کو دینا ہے, یا جو اس کے تحت لوگ آئیں گے انہی کو آپ دے سکتے ہیں, دوسروں کو نہیں دے سکتے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا درست نہیں ہے. ایک وہ شخص جو خاک پر لٹا دینے والی محتاجی میں مبتلا ہو, مانگنے والوں میں سے اس کو دے کہ اتنا, یہ مانگنے والے کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر اتنی غربت آ گئی ہے, اتنی غربت آ گئی ہے کہ اب بس ہو گئی ہے کہ زمین پہ لیٹ گئے ہو, کچھ بھی حل نہیں ہے, تو ایسی حالت میں وہ صرف ہاتھ کر سکتا ہے, ورنہ اس کو ہاتھ کسی سے مانگنے کے لیے پھیلانا نہیں چاہیے. دوسرا وہ شخص جو سخت قرضے کے اندر مبتلا ہو, کیونکہ میں نے قرضے والی شرط آپ کے سامنے زکات کی رکھی نا, تو آگے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی حضور کے ساتھ شامل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اس معاملے میں حضور نے کیا فرمایا. پھر وہ شخص جسے جو ہے دیت کی ادائیگی مجبور کر رہی ہو, اور یہ باقی آگے دیگر بہت سے مسائل ہیں جن کو جس کے ساتھ جس کا تعلق ہو, جس کو جس کی ضرورت ہو, وہ جمعے کے بعد بیٹھ کے اس کی تفصیل کے ساتھ ہم بات کر لیں گے. آگے ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے کیا مراد ہے. فی سبیل اللہ کا معنی ہے اللہ کی راہ میں. یہ زکات کا 7واں مصرف ہے. فقہاء کرام کے نزدیک فی سبیل اللہ کے مراد میں اختلاف پایا جاتا ہے. امام کاشانی لکھتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد نیکی کے وہ تمام کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو, جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جو اللہ کے اطاعت اور نیک کاموں میں توجہ کرے, جبکہ زکات حاجت مندوں تک رہے. ٹھیک ہو گیا کہ آپ زکات کے پیسے سے جو ہے آپ ہسپتال بنوا سکتے ہیں کہ حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا جائے. آپ جو ہے ان معاملات کو مطلب تھوڑا آگے چلتے جاتے ہیں. آگے ہے آخری ابن السبیل 8ویں نمبر پر. ابن السبیل یہ 8واں زکات کا مصرف ہے. ابن السبیل کا معنی ہے راستے کا بیٹا. ابن السبیل راستے کا بیٹا. اس سے مراد مسافر ہے, اس سے مراد مسافر ہے. یہ زکات کا 8واں مصرف ہے. مسافر اپنے گھر میں خواہ مالدار ہی ہو مگر سفر میں تنگ دست ہو جائے اور مالی تعاون کا محتاج ہو تو زکات سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے, ایک آدمی فیکٹریوں کا مالک ہے, ایک آدمی کو اللہ نے بہت نوازا ہے, لیکن اگر وہ سفر میں ہے اور راستے میں پیسے ختم ہو گئے ہیں, مجبور ہو گیا ہے,
تو اس صورت میں وہ اب مالدار نہیں رہا، وہ امیر اور کروڑ پتی آدمی جو ہے وہ زکات لے سکتا ہے اور آپ اسے زکات دے سکتے ہیں۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ جن امور پر زکات فرض ہے ان کی شریعت نے خاص مقدار مقرر کر دی ہے۔ جب کسی کے پاس مقررہ مقدار پوری ہو جائے تو اس پہ زکات فرض ہو جاتی ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ یہ نصاب لفظ آپ سنتے رہتے ہیں نا، جو صاحب نصاب ہے وہ زکات دیتا ہے۔ سنیے کتنے سونے پر زکات عائد ہوتی ہے؟ بیٹا توجہ کرو، چپ کرو۔ کتنے سونے پر زکات عائد ہوتی ہے؟ آپ دوستوں کو سمجھ لگ رہی ہے نا جی؟ سنیے 7.5 تولے سونے پر زکات عائد ہوتی ہے، جبکہ اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ یہاں سے بہت اہم مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے، آپ نے پورے کام کھول کے پوری توجہ سے سننا ہے۔ سونا میں نے کتنا عرض کیا؟ 7.5 تولہ سونا۔ اگر 7 تولے بھی ہوگا تو زکات فرض نہیں ہوگی۔ 7.5 کی مقدار پوری ہونی شرط ہے۔ حضور حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت عائشہ دونوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار یعنی 40ویں حصے پر زکات ہے، اور 40 دینار پر 1 دینار جو ہے 40واں حصہ اس کا۔ ہمارے ہاں کیونکہ دینار نہیں چلتے، اس کی تفسیر میں دوسری طرح آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آگے اگلا مسئلہ، سونا آپ کو بتا دیا کتنا ہے 7.5 تولے۔ اب چاندی کی طرف چلتے ہیں۔ 52 تولے چاندی پر زکات آپ پر جو ہے فرض اور واجب ہوتی ہے، جبکہ اس سے کم پر زکات نہیں ہے۔ چاندی کا کتنے تولے؟ 52 تولے۔ اور سونا کتنا؟ تھوڑا سا پوچھنے سے یہ ہوگا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ اچھا اگلا سوال ہے کہ کیا قیمتی جواہرات پر زکات عائد ہوتی ہے؟ قیمتی جواہرات اگر تجارت کی غرض سے ہوں تو ان پر زکات ہے، اگر تجارت کے لیے نہ ہوں بلکہ ذاتی استعمال کے لیے ہوں تو ان پر زکات نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنے ہی مہنگے ہوں۔ سونا اور چاندی کے علاوہ جو ہوتا ہے نا، کوئی ہیرے کسی کے پاس پڑے ہیں، کوئی جواہرات پڑے ہیں، کوئی یاقوت پڑے ہیں، کوئی مرجان پڑے ہیں، یہ سارے خزانے ہیں نا، تو آپ کوئی توجہ رکھیں، ان سب پر زکات نہیں ہوتی۔ چاندی جو ہے وہ 52 تولے ہو اور سونا 7.5 تولے ہو، ان پر زکات عائد ہوتی ہے۔ بات چپ کرتے نہیں، میرا چپ کرو۔ چلے چل آپ توجہ رکھیں۔ چل بات چل بات چپ کرو۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، کیا رہائشی مکان فلیٹ یا پلاٹ پر زکات عائد ہوگی؟ یہ بھی آج کل کا کیونکہ آج کل تجارت کے ذریعے یہ مکان دکانیں اور کاروبار اس طرح کا زیادہ بن گیا ہے۔ یہ توجہ سے سن لیں، کسی کو سوال بھی کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے۔ کیا رہائشی مکان جو آپ جس میں رہائش پذیر ہیں، فلیٹ یا پلاٹ پر زکات عائد ہوتی ہے؟ رہائشی مکان ہو یا فلیٹ یا پلاٹ، یہ زکات سے مستثنا ہیں، یعنی کہ ان پہ زکات نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس کا چاہے کروڑوں کا اربوں کا بھی اگر پلازہ بنا ہوا ہے تو اس کے پلازے پر زکات نہیں ہے، اس کے مکان پر زکات۔ مثلا آپ نے ایک مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس پہ کرائے پہ دیے ہوئے مکان پہ زکات نہیں ہے۔ آپ نے دکان دی ہوئی ہے کرائے پہ، اس پہ زکات نہیں ہے۔ آپ نے پلازہ دیا ہوا ہے، اس پہ زکات نہیں ہے۔ چاہے آپ نے 50 مکان بنا کر کرایوں پہ دیے ہوئے ہیں تو گواوا والوں اس پہ زکات نہیں ہے۔ اچھا زکات ہوگی کیسے؟ اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو آپ کے پلازے کی آمدن ہے، مثلا آپ سمجھے کہ آپ کا 1 کروڑ کا مکان ہے یا پلازہ ہے، اس کی جو اس بلڈنگ کے جو پیسے بنتے ہیں، مثلا وہ آپ سمجھ لیں 10 کروڑ کا ہے، آپ کا پلازہ 10 کروڑ کا ہے تو وہ 10 کروڑ پہ آپ کی زکات نہیں ہے۔ اس میں سے پلازے میں سے آپ کو اگر آ رہا ہے 5 لاکھ کرایہ، اس کرائے پہ زکات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کرائے سے جو آپ کو آمدنی وصول ہو رہی ہے نا، اس پہ زکات ہے۔ آپ نے مکان ایک بنایا ہوا ہے، وہ 50 لاکھ کا آپ کا مکان ہے، لیکن اس کا کرایہ آپ کھا رہے ہیں 20
20,000, تو 20,000 کو آپ کی کل قیمت میں شامل کیا جائے گا جو آپ کما رہے ہیں منتھلی کا یا روزانہ کا. اس کو سالانہ جب جمع کریں گے تو 20,000 مہینہ سے مراد 12 مہینوں کے نکال کے جو ٹوٹل پیسے بنیں گے آپ کے دوسرے کاروبار کے اور یہ والے پیسے ملا کر جو ٹوٹل بنیں گے اس پہ زکوٰۃ آپ کو دینا ہو. ایک پلاٹ آپ نے خریدا ہوا ہے صرف اس نیت کے ساتھ کہ اس کو خریدوں گا, یہ میں نے 10 لاکھ کے میں لیا ہے, جیسے ہی 12 لاکھ کا یا 11 لاکھ کا بنے گا ساتھ ہی اس کو بیچ کے اگلا خرید لوں گا. اس کو خرید و فروخت کی نیت سے لیا ہوا ہے تو پھر وہ جو آپ کا مکان ہے چاہے پلاٹ ہے وہ جتنے کا بھی ہے پھر اس پلاٹ پہ اس مکان پہ بھی کرائے آپ کی زکوٰۃ. سمجھ لگی ہے کہ جو آپ نے لینے دینے کے لیے کاروبار یہ کر رکھا ہے نا, مثلا ایک آدمی ہے کہ اس کا کنسٹرکشن کا کام ہے, وہ ایک پلاٹ لیتا ہے پھر اس پہ مکان بناتا ہے تو اس کو بیچ دیتا ہے, یا پرانا خریدتا ہے اس کو بیاض کر کے بیچ دیتا ہے, یا نیا ہی خریدتا ہے ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیا ادھر سے خریدا ادھر بیچ دیا, تو اس کی پلاٹ کی مکان کی اس کی ٹوٹل جو آمدن ہے اس ٹوٹل کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے خرید کے رکھا ہو, جو آپ نے اپنے بچوں کے لیے خرید کے رکھا ہو اس کے اوپر ساری زندگی بھی زکوٰۃ نہیں ہے, اس پہ ساری زندگی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی. جب آپ اس کو بیچیں گے کا پلان کر لیں گے, کاروبار میں آپ ذہن بنا لیں گے کہ نہیں اب اس کا یہ کرنا ہے, تو جب آپ اس ڈیفینیشن میں آ گئے کہ جس پہ زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تب سے اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے. ہمارے یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, ٹائم تو پورا ہو گیا, 2-4 منٹ لے لوں, آدھی بات تو چلو مکمل ہو جائے نا, آدھی بات ساری تو نہیں ہوگی, جو میں نے چھیڑ دی یہ پوری کر لیں. ہم یہاں کیا کرتے ہیں, بیوی کا گھر میں سونا پڑا ہے 5 تولے, آپ کی ملکیت ہے 2 لاکھ روپیہ, بیوی کی ملکیت میں کچھ سونا پڑا ہوا ہے, ایک بیٹا کماتا ہے تو وہ بھی کچھ پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے مالک علیحدہ ہیں, تو جب تک ان میں سے کوئی حصہ بھی نصاب کا نہیں پہنچے گا اتنی دیر کسی پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ایسا نہیں کر سکتے کہ بیٹے کے پیسے بھی شامل کر لو, ابے کے پیسے بھی شامل کر لو, ماں کا سونا بھی شامل کر لو, بیوی کا سونا بھی شامل کر لو, ٹوٹل اکٹھا کر کے زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ نہیں ہوتی. بیوی کے پاس اگر سونا پڑا ہے تو بھائی وہ اگر صاحب نصاب کو پہنچ رہی ہے تو بیوی اس کا اپنا ادا کرے گی, شوہر کے ذمہ نہیں ہے. فائدہ تو مدرسے جی کہ اگر بیوی کے پاس سونا ہے تو اس کا زکوٰۃ بیوی دے گی, آپ پہ نہیں ہے. اور آپ اگر آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہیں, سونا پڑا ہے, چاندی پڑا ہے, اگر اس کے آپ مالک ہیں وہ 7.5 تولے اور 52 تولے سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بچوں کے بیوی کے ساروں کو ملانا نہیں ہے, ایسے آپ کی بچت ہے, اس طرح سے ملانا نہیں ہے. اگلا اور آخری مسئلہ سن لیں, اگر گھر میں آپ کے پاس 7 تولے سونا پڑا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. گھر میں 52 تولے کے بجائے 51 تولے چاندی پڑی ہے تو آپ کے پاس زکوٰۃ آپ پر واجب فرض نہیں ہے. آپ کے پاس اگر پیسے پڑے ہیں تو پیسوں میں سے دیکھیں گے کہ اب یہ پیسے چاندی یا سونے میں سے دونوں میں سے کسی کے نصاب کو پہنچ رہی ہے. اب شریعت نے کہا ہے کہ سونا تو بہت اوپر چلا گیا, چاندی تو 52 تولے وہ لاکھ کے قریب ہے, یہ لاکھ سے بھی شاید کم ہو, جتنا بھی بنتا اس پہ بحث نہیں ہے. اب اگر آپ نے دینا ہے بھائی پیسوں سے زکوٰۃ دینی ہے نا, آپ کے پاس تینوں چیزیں پڑی ہیں, کچھ سونا پڑا ہے, کچھ چاندی پڑا ہے اور کچھ پیسے پڑے ہیں, پھر آپ پہ نہ سونے پہ زکوٰۃ بن رہی ہے, نہ چاندی پہ بن رہی ہے, نہ پیسوں پہ بن رہی ہے. ایک اگر اس کا مالک ہے تو ساروں کو اکٹھا کرے گا, پھر ساری چیزوں کو وہ اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے پیسے جمع کرے گا. تو وہ اب جس میں فقیر کا زیادہ بھلا ہو رہا ہوگا نا اس کے تحت دیکھے گا, فقیر کا بھلا کس میں زیادہ ہے, چاندی 52 تولے جلدی ہو جائے گی, 7.5 تولے سونا بڑی دور جا کے دے گا نا, تو فقیر کا بھلا کس میں ہے, چاندی میں ہے. تو شریعت کہتی ہے فقیر کا بھلا کرو, چاندی کے حساب سے ساری چیزوں کو شمار کرو اور اس کا نکال لو, اور جو ہے چاندی 52.5 تولے کے حساب سے بن رہی ہے تو پھر آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ 1,00,000 کا 2,500 جو ہے وہ آپ
اپنے لاکھ کے حساب سے نکال لیں. جتنے بھی پیسے بنتے ہیں اس کو 2.5 پہ کیلکولیٹ کر کے جو ہے آپ اپنا کھاتا نکال سکتے ہیں. اگر صرف سونے کی حالت میں پڑا ہے اور 7 تولے سے کم ہے 7.5 سے تو زکات نہیں ہے. صرف چاندی پڑا ہے تو زکات نہیں ہے. اگر صرف پیسے پڑے ہیں اور اس کی مدت آپ کو نہیں پہنچ رہے تو پھر بھی اس پہ زکات نہیں ہے. چھوٹا جا سوال سارے دا بھلا ہو جائے گا جی جی کہ زکات ایک سال مال گھر چ یا بینک چ پیا رہے گا اس تو بعد فرض ہوئے گی یا اس تو پہلے فرض ہوگی؟ میں ایک چیز کہتے ہیں آخری انہوں کا مطلب بڑا خوبصورت سوال ہے. شاید یہ رہ جاتا میں اگلے جمعے یا رہ ہی جاتا کوئی پتہ نہیں سی کہ یاد رکھو کہ زکات جی واجب ہوتی ہے نا جی ان دے واسطے مال دا سال پورا گزر جانا ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت تسی صاحب نصاب بنے تے اس وقت تواڈے کول اتنی رقم آ گئی مثلا آج دے دن آج دی تاریخ تے اگلے سال جدو اے دن آئے گا دن ضروری نہیں ہے تاریخ جدو آئے گی اور سال پورا ہو جائے گا اس دن زکات تواڈے تے فرض ہوگی اودے تو کہ جتنے دن گزارو گے وہ نہ دین نال گناہ ہوندا جائے گا. تہاڈا اپنا ذاتی پیسہ بھی پاک کی بجائے ناپاک ہوندا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ایک سال گزر جانا ضروری ہے تے قربانی واسطے سال ضروری نہیں ہے. قربانی دے 3 دنوں دے وچوں اگر کسی دن بھی تہاڈے کول پیسے آ گئے اور صاحب نصاب تسی بن گئے تو تانوں 3 دنوں وچ فوری قربانی خرید کے اللہ دے راستے ذبح کرنا ہوئے گا. آخری جڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر یہ سمجھا کہ میرے کول بیوی اگر سمجھتی میرے کول سونا پیا ہے میں 7.5 تولے دی مالک ہاں یا 8 تولے دی مالک ہاں لیکن میرے کولوں ان دے پیسے دین واسطے اور پیسے کوئی نہیں نے. اے مطلب یہ ہے میں ایک پلاٹ میرے کول پیا ہے میں تجارت کی نظریہ نہ خریدا ہے اس پلاٹ دے ذریعے میں انہوں بیچنا ہی ہے تے لیکن پلاٹ تے پیا ہے لیکن زکات کڈن واسطے پیسے کوئی نہیں ہو رہے. پلاٹ اجے وکنا نہیں پیا یا بیچنا نہیں ہے. سونا میرے کول پیا ہے تواڈے کول پیا ہوے یا بچہ کول یا بیوی کول پیا ہوے لیکن سونے کے علاوہ بیوی کول اور پیسے کوئی نہیں نے. ہن کی کرے گی؟ شریعت نے انہوں آخیا ہے کہ تم یہ کر کہ جس ٹائم تیرے تے زکات فرض ہوئی ہے نا پلاٹ والے کو چاہیے کسی پراپرٹی ڈیلر کو ریٹ لوا لے. اگر 50 لاکھ کا ہے تو انہوں اج کا حساب کڈے بھی 50 لاکھ ہماری کنی زکات بنتی ہے اونی زکات نوٹ کر کے رکھ لے. جدوں پلاٹ وکے یا کدھر اور پیسے آون اس وقت دے ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے جتنی زکات بنتی سی وہ کٹ. عورت واسطے بھی یہی حکم ہے اگر اور نہیں ہے تو وہ اپنا سونا جو ہے مارکیٹ کے حساب نال اندر پیسے چیک کروا لے پتہ کروا لے. اس پتہ کروا تو بعد جڑا ہے وہ پیسے انہیں جو ہے لکھ لے. جدوں اندر کوئی اور پیسے آون ان شوہر ویسے ادھارے بھی دے سکتا ہے کسی مدد بھی کر سکتے شوہر ادھارے دے سکتا ہے یا کتنے بھی ادھار لے کے جو اپنا سلسلہ جو ہے وہ زکات کو ادا کر سکتی ورنہ وہ نوٹ کر لے گی. اس وقت جہاں گورنمنٹ نے ریٹ سونے کا یا چاندی کا کھڑا ہوئے گا اس ریٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے پیسے نوٹ کر لے. جدوں اندر کوئی پیسے آن اس ویلے وہ خرچ کر سکتی. میں مسجد حاجی فقیر حسین صاحب کو بھی اجازت لی اور حاجی ایوب صاحب نے بھی مشورہ کیا. آخر دے ایک محبت بڑا میرا اعلان بھی سماعت فرما لو. میرے تو مراد میری ذات واسطے نہیں تمہیں پتہ ہے پچھلے دن حاجی فقیر صاحب نے کھڑا ہو کے کہا سی بھی بھائی قاری صاحب آتے ہیں انہوں نے پٹرول کا خرچے کا کڈیا کرو نا لیکن اندر فوراً ہی بات تمہیں پتہ ہے میں آپ اعلان کرتا سی بھی نہیں جڑا جس طریقے نال دینا ہے وہ اونا ہی دینا رہے. انہاں دی محبت سلامت رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی انج تو بچاوے. اگر ہوے کال میں دین تو پھر انہوں اور زیادہ احساس کرنا چاہیے اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال میں اعلان کرنا لگا دوستوں کے مشورے دے نال مسجد نامیہ کے مشورے دے نال کہ جڑے زکات کے معاملات ہیں نا وہ چونکہ مسجد تے نہیں لگتے مسجد کی رونق مسجد کسی جگہ تے بھی تسی زکات کے پیسے خرچ نہیں کر سکتے. اس واسطے اس حوالے نال میرا ایک باغڑیاں گرین ٹاؤن کے اندر مدرسہ ہے جن کی اسی 3 بلڈنگاں 3 منزل یعنی کہ تیار کر لیا لیکن ویسے وہ ساری بلڈنگیں تیار ہو ڈالیاں صرف ڈھانچے کھڑے کیتے ہیں. اندر واسطے ایک منزل واسطے کم و بیش سانو 8 to 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. وہ بڑی اشد ضرورت ہے. کچھ سانو دریا کی ضرورت ہے کچھ کی کہتے ہیں صفا بھی اجے سارے کو مکیاں ہیں صفا کی بھی ضرورت ہے. تسی دوست احباب اپنے وہ جڑا زکات والی مت ہے نا اندر تسی تعمیر کر سکتے ہو. تقریباً 1.5 to 2 لاکھ کا تھلے فرش پتھر لگن والا ہے اندر واسطے بھی تسی تعمیر کر سکتے ہو. آپ جا کے کرو تو زیادہ مزہ ہے تمہیں بھی سکون رہے گا سانو بھی سکون رہے گا. لیکن اعتماد اور اللہ کا گھر ہے ممبر رسول تے بیٹھے ہیں کوشش کرنی ہے جن دوست احباب اللہ نے نوازے ہیں وہ ضرور تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی جتنی بھی تمہیں اللہ توفیق دے دے اپنے صدقات چوں زکات چوں یا ویسے بھی فنڈ چوں جڑے اپنے پاکیزہ مال چوں اگر کوئی خدمت کرنا چاہن
پتھر کی صورت کے اندر، قالین کی صورت کے اندر، بجلی کے سینٹری کے کام ہونے والے نے، ٹوٹل کام تے 30-40 لاکھ تک نے، لیکن ضروری کم از کم 10 لاکھ کے کام نے. تھوڑے دوستاں کے محبت بری گزارش آخر تے کراں گا، جنہ دوستاں نوں اللہ توفیق دے دے ضرور تعاون فرماؤ. اللہ تعالیٰ تہاڈا سب دا بیٹھنا قبول فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.